اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کی بات کی ہے، اور جو چیز فرض ہو جائے وہ لاگو ہو کر رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں وائلیٹ کرتا ہے، اس میں سستی کرتا ہے اور اس کو پرفارم نہیں کرتا، تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بات ختم ہو گئی۔ جو فرض بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر عائد کیے ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں، اور ان کا پورا نظام رکھا گیا ہے اور ان کا حساب ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس معیار پر نہیں پہنچ سکتا جو اس نے روزہ چھوڑا۔ اس لیے ہمیں رمضان کے حوالے سے بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس کی فرضیت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ صرف ہم پہ ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک ریفریشر کورس کا درجہ رکھتے ہیں، سارا سال کھاتے پیتے ہیں اور اپنے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں میں یہ رکھا ہے کہ انسان جو اس کے اندر مسائل بنے ہیں پورا سال، اس سے وہ واپس آ جائے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس اسے ستاتی ہے اور بہت سی چیزوں کو وہ کنٹرول کرتا ہے، تو پھر یہ چیزیں اس کی عادت کا حصہ بن جاتی ہیں، جس سے پھر وہ رمضان کے بعد کے جو مہینے ہیں اس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا پورا پروٹوکول رکھا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ جتنی ہم چاہ سے ان روزوں کا اہتمام کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی طرف سے ہمیں خوشنودی حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کو زبان عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اس ماہ مبارک کا پورا خیال رکھتے رہے ہوں گے، روزہ ان کے لیے شفاعت کرے گا، اور اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت کسی بھی طور پہ رد نہیں کی جائے گی۔ علاوہ ازیں محترم حضرات، جنت کا ایک دروازہ باب الریان یہ صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا، اور ان لوگوں کو پکارا جائے گا جو اپنی زندگی میں روزوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ تو اس کا ثواب جو ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ سے پوچھیں گے کہ اس کا کتنا ثواب لکھنا ہے، تو اللہ فرمائے گا، کیا ہے میرے فرشتوں، تم صرف یہ لکھ دو کہ یہ بندہ میری وجہ سے بھوک پیاس میں مبتلا رہا اور اس نے پورے اہتمام سے روزے رکھے ہیں، یہ قدم اس بندے نے میرے لیے اٹھایا ہے اور میں ہی اس کو جزا دوں گا۔ اس لیے یہ بہت پیاری چیز ہے، اور یہ خوش قسمتی پر دلالت کرتی ہے کہ روزوں کا زندگی میں آنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے زندگی میں روزے آتے ہیں اور اگلا رمضان ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور احتساب پورا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو باور کرنا چاہیے کہ روزہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ پھر بھی نہ چھوٹے، کیونکہ یہ آبزرویشن میں بات آئی ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ اس میں کھانے پینے میں وقفہ آ جائے، فاسٹنگ ہو جائے، تو بیماری خود بخود صحیح ہو جاتی ہے اور انسان کی صحت اور بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے انسانی فطرت کے بالکل مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر روزہ رکھنے سے کوئی مسئلہ بن جائے، بلکہ یہ انسان کو اصل کنڈیشن میں لاتا ہے جو اس کی فزیکل جو ہے پریپریشن کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔